علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مکتبہ اویس کرنی میں ہر جمعہ کے دن اجتماع ہوتا ہے. اجتماع کی شروعات سے ہم تلاوت کلام سے. اب میں یہاں پر اپنے بھائی دلنواز کو دعوت دیتا ہوں. وہ یہاں پر آئے اور تلاوت پیش کریں. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر اب میں اپنے بھائی الفاظ اعجاز کو دعوت دیتا ہوں اور یہاں پر آئے اور تلاوت پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا آباءهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. قرآن پڑھ کے پسینہ آیا. قرآن پڑھ کے پسینہ آیا. کھڑکی کھولی تو مدینہ نظر آیا. واہ واہ. اب میں یہاں پر اپنے بھائی حنزلہ کو دعوت دیتا ہوں. میں یہاں پر آیا ہوں پیش کریں. جزاک اللہ. اب میں یہاں پر حدیث کے لیے عمر جان کو دعوت دیتا ہوں. یہاں پر آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھے کن کرو اس آز کات کربلا کی میدان پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک دم خدایس مقال زیر میری شور ایک بیٹا مجھے ایسا دے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی جنگ میں ساتھ دے. تو اللہ جل جلالہ نے حضرت عباس کو دیا. عباس کا مطلب ہوتا ہے وہ شیر جس شیر کے آتے ہی دوسرے شیر بھاگنے لگتے ہیں. 7 محرم کا دن ہے اور اس دن یزیدیوں نے پانی بھی بند کر دیا. انہوں نے سوچا کہ آپ 9 محرم کے دن کو ہم ان کو شہید کر دیں گے, لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں 9 محرم کی رات اللہ کی عبادت کرنے دو, پھر 10 محرم کو تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو. لیکن پتیل 10 محرم آؤ تم دا اس پور لشکر اور 22,000 کا لشکر تھا. اور جب حضرت عباس پانی لینے جاتے تو یزیدی ایسے بھاگتے جیسے شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگتے. حضرت عباس نے پانی لیا اور ایک ایسی جنگ ہوئی کہ آج تک اس جنگ کو یاد رکھا جاتا ہے. یزید یہ پورے
22,000 تھے اور حضرت عباس کے سامنے وہ ایسے تھے جیسے بھیڑ بکریاں. کیا تمہارے پوچھنا. اس شیر کو دیکھتے ہی ان سب کی روح کانپ جاتی تھی. لیکن جب جیسے جیسے لڑائی ہوتی گئی, اب حضرت عباس پانی لینے گئے اور یزیدیوں نے سمجھ سوئی بھیڑ پتی حضرت عباس واپس ادرائے تھی. انہوں پر ہزاروں میں تیر چلائے گئے اور ہزاروں میں تیر چلنے کی وجہ سے آپ کا ایک ہاتھ زخمی کیا گیا. تو دوسرے بدبخت نے آپ کے دوسرے ہاتھ کو نشانہ بنایا اور دوسرا ہاتھ بھی زخمی کر دیا. پھر آپ کی ایک آنکھ میں تیر چلایا گیا اور دوسری آنکھ میں یہ خون بہنے لگا. حضرت عباس جس پوٹلی میں پانی لے جا رہے تھے اس پوٹلی میں تیر لگایا گیا اور حضرت عباس مایوس ہو گئے کہ اب یہ پانی میں اپنے گھر والوں تک کیسے پہنچاؤں. اور اس جنگ میں ایسا نہیں ہے کہ بات سنا کہ کچھ جنگ سے کہا ہے ساتھوا, یہ بات ہے ظافر جن کی. یہ جن ایسا خاندر اس کے یہ تخت پہ بیٹھا تھا, اس کے تخت کے نیچے سے رونے کی آواز آئی تو دو جن باہر نکلے. تو جعفر جن نے بولا کیوں رو رہے ہو خوشی کے موقع پر. تو انہوں نے بولا ہم آپ کی شادی میں آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کربلا میں ہماری مولا زخمی ہے. تو ظافر جن اپنی پوری لشکر کو لے کر کربلا پہنچا, لیکن وہاں پہ بہت سارے جن باقی موجود تھے. تو اتنے میں نے سوچا کہ اب میں امام حسین کے پاس نہیں سکتا. تو اس کے بعد خود انہوں نے بلایا اے جعفر جن یہاں میرے پاس چلے آؤ. جیسے میں وہاں پہنچا تو میں نے بولا حضور مجھے اجازت دیجیے میں کربلا میں اصل ان سب کو مٹا دوں. کیا میں کربلا میں اصل ہونے سے میں نے ان سب کو مٹا دوں گا, لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں میں نہیں چاہتا ایسا ہو. پھر ظافر جن نے پوچھا حضور آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ تو بولا کہ وہ تم انہیں دیکھ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے. تو جب وہ گھر گیا تو وہ مایوس ہو گیا. ماں نے پوچھا رو کیوں رہے؟ تو پلس میں حضور کی مدد نہیں کر سکتا. ماں نے بولا میں زمین آسمان ایک کروں گی مگر امام حسین علیہ السلام کی مدد کروں. اس کے بعد پورا لشکر ماں کے حکم سے واپس گیا, لیکن شام غریبہ ہو چکا. یزیدیوں نے آپ کا سر ایک نیز پہ لگا کے رکھا تھا. جب آپ کا لباس اتارا گیا تو اس پہ 113 زخم تیروں کے, 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے تھے. لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے صبر کیا. کہاں کے لوگوں نے خیبر کی جنگ دیکھی, آپ کربلا کا صبر دیکھا اور وہ صبر ایسا. مگر اس کے بارے میں تو پہلے ہی پتا تھا ان کو. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جانتے تھے ایسا, اور انہوں نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا دوبنس چون گبر ایسی ہے لاش اس کی ہوگی ایسی ہی ہے. دوبنس میرے مولا یہ کس زمانے میں آئے گا, کس زمانے میں وہ لاش ایسی ہوگی. دوبنس تب نہ میں ہوگا نہ تو ہوگی نہ علی ہوگی. لاش کو وہاں پہ چھوڑ دیا گیا. تو جب لاش کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد سب سے پہلے بولا گیا کہ ان کے اوپر گھوڑے چلائے جائیں گے. لیکن ایک شیر آیا, ابو الحارث آیا. یہ وہی شیر تھا جو بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ہو گیا اور جب صحابہ کرام مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو یہ شیر وہاں پہ ہوتا تھا. اسے دیکھ کر صحابہ کرام بہت ہی ڈر جاتے تھے. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور آپ حسین سے کہیے کہ اس شیر کو دور بگائے. نہ چاہتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کو جنگل میں چھوڑ دیا. اور یہ کتنے سالوں کے بعد آئی واپس تو اپنے مولا کی مدد کی. اسی جانور اس کی وفاداری تھی. اس نے گھوڑوں کو چلنے نہیں دیا. اس نے ہر موقع پر آپ کی لاش کی حفاظت کی. پھر ایک سفید کبوتر آیا تو اس میں خون لگ گیا. وہ خون لے کر مدینہ پہنچا. مدینہ کے لوگ کیا معاملہ, اور وہ سیدھا جب کچھ
تمہارے پاس بہت مال ہے، تم کروڑوں میں ہو، تم کروڑ پتی ہو، لیکن تم نے کوئی زکات نہیں دی، تم نے حج نہیں کیا، تمہیں جنت کی ٹکٹ، تم نے نعت سنی تو جس کی نعت سن رہے ہو اس نعت سننے والے کے کاموں پر عمل کرو، اس کی باتوں پر عمل کرو. کیونکہ یہ کربلا کا قصہ ایسا ہے جسے دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نیزے پہ آپ کا سر مبارک رکھا گیا، آپ کے دونوں ہاتھ شہید کر دیے. آپ نماز کے لیے ہوئے، آپ اپنی نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ یزیدیوں نے آپ کے ہاتھ یہ شہید کر دیے. اس کے بعد آپ کا سر مبارک شہید کر دیا اور اس کو نیزے پہ رکھا. لہذا اس چھان کہ تم امتحان بری طرح نمان اتبڑی حضرت ابراہیم علیہ نبی صلی وسلام ان کو بولا گیا کہ تم اسماعیل کو ذبح کرو، ابراہیم کو ذبح کرو، لیکن تب کیا ہوا؟ وہاں پہ چاقو نے اپنا کام نہیں کیا. ابراہیم کو بولا تم آگ میں چلے جاؤ، وہ آگ سلامتی والی تھی. اب یہ کربلا کا جو یہ واقعہ تھا اس میں مگر پہلے سے ہی بنایا گیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، ہم شہید ہو جائیں گے. ورنہ امام حسین کے ایک اشارے پہ کربلا کا نقشہ بدل جاتا. کیا ظافر جینوں سامنے ظافر جن آیا تھا تے مسلم کو میں آپ کی مدد کرتا ہوں، میں ان سب کو فنا کر دوں گا، منٹوں میں ان سب کو فنا کر دوں گا. لیکن نہیں، تو نے دیکھا ہے وہ سے نہیں. اس بات کو بوزان چھ نماز کا کیا اس پر نماز، اس پر قرآن، اس پر زکات، اس پر حج پتہ کرتے یہ بات بوزان چھ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے سنا. اس امام چھ کہیں فائدے مان. لہذا بری طرح کی توفیق قرآن پاک کی نماز پاک کی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.